آج کا موضوع رہنما اور بصیرت ہے۔ بصیرت کا لفظ عملی لحاظ سے دیکھنا سے نکلا ہے۔ بصیرت مستقبل اور دور اندیشی میں آنے والے واقعات کے عکس کے بارے میں جانچ کی قابلیت کو بھی بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بصیرت مستقبل میں ہونے والے واقعات اور ان کی اچھائی کے متعلق پیشن گوئی کرتی ہے اور اس میں قدروں کا چناؤ اور معیار کا تعین کرتی ہے۔ بصیرت انفرادیت کی خوبی کا بھی نام ہے۔ یہ ان حالات یا کام کے بارے میں اشارے دیتی ہے جو مستقبل میں رونما ہوتے ہیں اور وہ آگے چل کر دور اندیش لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ رہنما اپنے انفرادی قیادتی تجربہ میں دوسروں کو حصہ دار بناتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تنظیموں کے مستقبل کے بارے میں لوگوں کو پرکشش بناتے، ان میں جوش ابھارتے اور مقاصد کو سچ اور پورا ثابت کرتے ہیں۔ وہ مستقبل کے متعلق بصیرت اور خواب رکھتے ہیں۔ ان کے خوابوں پر پختہ یقین اور اعتماد ان کو اس قابل بناتا ہے کہ ان کے فیصلے اور منصوبے ان کی سوچ اور نئی چیزوں کو جنم دینے کا سبب بنتی ہے۔ بصارتی رہنما لوگوں کے ساتھ بصیرت کے متعلق بات چیت کرتا ہے۔ وہ شخصیات کو ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں جہاں وہ بصیرتی طریقہ کار اور ان کے متعلق طالب علموں پر اثر انداز کا تعین کرتے ہیں۔ اگر ایک قیادتی رہنما کے پاس بصیرت ہے تو وہ اس کے مقصد کو پورا ہونے تک، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی زندگی بھر اس کے میل جول، بات چیت، طریقہ کار اور شخصیت میں اس کا حصہ رہے گی اور دوسروں کا بھی حصہ بنے گی، بشرطے کہ رہنما میں صداقت، عمل، ہمت اور دلیری کے ساتھ منتقل کرنے کی اہلیت اور قابلیت ہے۔ بصیرت کو ایک دم عمل میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ بہت غور و فکر مانگتی ہے۔ منصوبہ بندی اس کا لازمی عنصر ہوتی ہے، جو صرف پرنسپل ایک رہنما ہونے کی حیثیت سے مختلف لوگ اور ادارے جو اسکول کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ کسی بھی طرح سے منسلک ہوتے ہیں، مثلاً گورنمنٹ، والدین، سٹاف، طلباء، پالیسی، نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں وغیرہ کے ساتھ مل کر پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ پرنسپل کی بصیرت اسکول کے کلچر، اس کے ساتھ جڑی ضرورتوں کے ساتھ تعلق ہونا، اس کی مستقل مزاجی کا حصہ بن جاتی ہے۔ مستقل مزاج ہونے کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے اور یہ اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ منصوبہ بندی بصیرت یا مقاصد کو حاصل کرنے کی ایک نقشہ کشی ہے۔ منصوبہ بندی کے لیے منصوبہ بنانا، توقع کرنا اور اس پر انحصار کرنا بہت سے غیر ضروری مسائل کو ختم کرتے ہیں۔ بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا اصل میں ایسے اقدام کا احاطہ ہوتا ہے جو کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کرتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر رہنما کو کامیابی کے لیے اندازہ لگانا پڑتا ہے اور یہی اندازہ اس کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کو کہاں تک مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پرنسپل کے اسکول میں ذمہ داریوں کی طرف ایسے اشارے ہیں کہ بات چیت کرتے وقت سٹاف کا حوصلہ بڑھایا جائے، ان کی بات و خیالات کو غور سے سنا جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کو یقین دلایا جائے کہ ان کے خیالات، مشورے اور سوچیں تعلیمی ادارے کے لیے سود مند ہیں، جس میں اسکول کے متعلق بات چیت ہو کر اسکول کس مقصد کے لیے بنا ہے اور مستقبل میں اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ وہ مشورہ دیتا ہے کہ بصیرت وسیع ہے، یہ راستوں کے چناؤ کے متعلق بتاتی، جوش و خروش پیدا کرتی اور لوگوں کو اجازت دیتی ہے کہ اسکول کے مشن کو پورا کرنے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس مشن کی ترقی کا انحصار مقاصد، عقیدوں اور فیصلوں میں رضامندی
اور لوگوں میں ایک ایسی قوت پیدا کرنا کہ وہ سب ایک ہی نقطے، مقصد اور منصوبے پر کام کریں۔ ایسے رابطے پرقدر اور اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس قسم کے ذریعوں سے اسکول انتظامیہ سے ایک معاشرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رہنما یا پرنسپل اس قابل ہوں کہ وہ نظام تعلیم کی بصیرت کے متعلق منصوبہ بندی کر سکیں۔ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسکول میں کسی قسم کی تبدیلی ان کی ایک رہنمانہ مہارت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ رہنما تبدیلی کا حوصلہ پیدا کرتے اور لوگوں کو ذہنی طور پر چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں کہ کس طرح وہ چیلنجز کو قابل عمل بنا سکتے ہیں۔ مؤثر پرنسپل کو ادارے کی بصیرت، اسٹاف، طلباء اور اس سے بڑھ کر معاشرے میں بڑے پیمانے پر منتقل کرنی چاہیے۔ تعلیمی رہنماؤں کو نئی چیزوں یا باتوں کے متعلق حوصلہ افزا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کامیابیوں اور ناکامیوں کے لیے قبولیت کے عنصر سے بھی بھرپور تیار رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں اور اسٹاف کے لیے ایسی فضا قائم کرے جس سے تبدیلی رونما ہو سکے۔ اگر رہنما بصیرت سے عاری ہوں تو ادارے یا اسکول کچھ سال تو اپنی حیثیت اور بڑا پن ظاہری حالت میں برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں بے روی اور اصولوں سے انحراف، لاچاری اور بدحالی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رہنما معاشرہ کے متعلق نئی سوچ یا تبدیلی کو خوش آمدید نہیں کہہ پاتے جو معاشرے ان سے توقع رکھتے ہیں۔ رہنما کے پاس کچھ مہارتیں، لیاقتیں، قابلیت، صلاحیتیں، شعور و آگاہی ہونا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ مہارت اور کامیابیوں کو پسند کرتے اور ان کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر رہنما مہارتوں میں خود ماہر ہو تو وہ دوسروں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رہنما کے ساتھ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کے رہنما میں ان جیسی یا ان سے زیادہ کچھ کرنے کی ہمت ہو، کیونکہ لوگ اسی رہنما کا سہارا لیتے ہیں جو ان کی اہلیت اور قابلیت کے ساتھ رہنمائی کر سکے۔ اس لیے لازم ہے کہ اسکول یا ادارے کا نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے پرنسپل انتظامی امور میں ماہر ہو۔ جتنا رہنما یا پرنسپل درس و تدریس کے رہنما اصول، انتظامی امور اور بجٹ کے متعلق آگاہ ہوگا، اتنا ہی وہ ایک کامیاب رہنما کے روپ میں نظر آئے گا۔ پرنسپل کو زیادہ سے زیادہ مؤثر ہونے کے لیے لوگوں کے ساتھ بات چیت کا ڈھنگ اور طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ اس کو ہر مؤثر طالب علموں، مقامی و غیر مقامی افسران، والدین اور سیاسی و غیر سیاسی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ رہنما کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا دائرہ کار انسانی تعلقات تک وسیع ہے۔ اس میں دوسروں کے ساتھ بات چیت اور میل جول میں اچھے طور طریقے اختیار کرنے کے علاوہ عزت، تعاون اور قربانی کے رویے بھی شامل ہیں۔ وہ رہنما جو دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے لہجے میں نرمی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ دراصل جو بھی رہنما خوش اخلاق ہوگا اور ہوتا ہے، وہ مطمئن، خوش اور پرسکون رہ کر معاشرے میں بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ خوش اخلاقی سے رہنما اپنے اسٹاف، والدین اور طلباء کے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسکول ادارے کے لوگوں میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کے تقاضے کے تحت وہ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اس طرح انہیں ایک دوسرے کو قریب سے سمجھنے کا بہتر موقع ملتا ہے، اور ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمیاں اگر ہوتی ہیں تو وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، اور آپس میں محبت اور ہمدردی سے تعلقات خوشگوار ہو جاتے ہیں، جو کسی بھی اسکول یا ادارے کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے تعلیمی رہنماؤں کی بصیرت کتابوں اور عمارت سے ہٹ کر رابطے، مددگار اور اسکول
یا ادارے کو ایک معاشرے بنانے میں صرف ہونی چاہیے۔ رہنما ایک مثال اور ماڈل کی مانند ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے شعبہ زندگی میں ایک معیار قائم رکھنا چاہیے۔ چھوٹی بڑی باتوں کی طرف توجہ، مستقبل کی منصوبہ بندی، بجٹ اور نصاب کا انتظام مؤثر رہنما کی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کے لیے جوابدہ ہوتے ہیں اور وہ خواتین و حضرات جو درمیانے انتظامی امور سنبھالتے ہیں ان کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتے ہیں۔ وہ ایسے طریقہ کار اپناتے ہیں جو اوپر سے نچلی سطح تک فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک رہنما ہونے کی حیثیت سے پرنسپل کو زیادہ بصیرت و علم جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انتظامی امور میں مہارت رکھنے والے شخص کو مخلص ہونے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی رہنما میں انتظامی امور چلانے کی مہارت نہ ہو یا اس میں ماہر نہ ہو تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو گاڑی چلانے کے لیے دی جائے لیکن اس کے پاس گاڑی کو چلانے کی ضروری مہارتیں نہ ہوں۔ کسی بھی ادارے، تنظیم، گروہ یا اسکول میں ہر رہنما کو رابطہ کرنے میں ماہر اور اس کے علاوہ مقناطیسی قوت کا حامل ہونا چاہیے تاکہ اس کی انفرادی شخصیت، معلومات، میل جول، بحث و مباحثے، بات چیت کرنے کا ڈھنگ اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکے، جس کے ذریعے مؤثر رہنما ادارے، تنظیم یا اسکول میں مقرر کردہ مقاصد کو بآسانی حاصل کر سکے، کیونکہ رابطے میں ماہر ہونا ہی حائل رکاوٹوں کو بڑے مسائل کا سامنا کیے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو۔